اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لفظ لکھ کر اپنی جیب میں رکھے گا، یعنی آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے صرف 35 بار لفظ ہیں کچھ جو میں آپ کو بتاؤں گی، ذکر کروں گی آگے، وہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مالدار ہو جائے گا۔ اکابرین کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، اور جو بندہ صرف 35 بار یہ لفظ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، یعنی اپنی جیب میں رکھ لیں، اور خواتین ہیں تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں آپ نے صرف ایک بار ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن اس عمل کو جو کرنے کے فائدے ہیں سب سے پہلے آپ وہ سن لیں۔ صرف 35 بار یہ لفظ لکھنے پر فرمایا کہ اللہ اس سے ہر شر، ہر فتنے، ہر پریشانی اور آنے والی مصیبت سے بچا لے گا۔ نفس اور شیطان کے ہر وار سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک اس بندے پر ہر وقت نظر رحمت فرمائیں گے، یعنی اسے پیار سے دیکھیں گے اور اس پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ جادو، ٹونا، نظر بد اور بندشوں کے جو وار ہیں اسے دور فرمائیں گے، یعنی جس کی جیب میں یا پرس میں یا الماری کی کسی دراز میں، یعنی اس بندے کے پاس ہونا چاہیے یا بندی کے پاس ہونا چاہیے وہ کاغذ، تو وہ جادو سے، دشمنوں سے، نظر بد سے، حسد سے، ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور وہ بندہ نورانی حصار میں آ جائے گا، اور اللہ اس بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی وہ بندہ برائیوں سے نفرت محسوس کرے گا، اللہ اس سے نیک کام کرنے کی توفیق دے گا۔ حتیٰ کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو جیب میں یہ کاغذ رکھے گا وہ مالدار ہو جائے گا، بلکہ بعض اکابرین نے، بزرگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو یہ کاغذ جیب میں رکھے گا اگر وہ مالدار نہیں ہوا تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کملی والے سے محبت اور انس نہیں ہے، یعنی وہ اپنے نبی سے دور ہے، اسے اپنے نبی کا قرب نہیں ملا۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے دل میں اپنے نبی کے لیے محبت پیدا کرے، اس شخص پر لاگو ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو دیکھے گا اور چند بار درود یعنی وہ جو الفاظ ہیں ان کو دہرائے گا، یعنی جب سورج نکلتا ہے اپنی جیب سے اس کاغذ کو نکال کر دیکھیں، اور آپ اس کو چند بار یا جتنا بھی آپ کی ہمت طاقت ہے آپ پڑھ لیں درود پاک کو، یا جو میں الفاظ بتاؤں گی، تو اس نبی پاک کا، تو اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی جیب میں وہ کاغذ ہوگا، تو اس شخص کی جیب خالی نہیں ہوگی، نہ اس کے قریب کوئی پریشانی، بیماری، مصیبت آئے گی، جادو، جنات، نظر بد، حسد، ہر نقصان سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی وہ بندہ پریشانیوں اور مشکلوں سے، مصائب سے اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور اللہ کی نگرانی میں آ گیا۔ جس کی جیب میں یہ کاغذ ہوتا ہے، اور جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد، یعنی نمازوں کے بعد صرف 35 بار یہ لفظ پڑھے گا تو اللہ سے ذلت سے بچا لے گا، رسوائی سے بچا لے گا، رزق کی تنگی سے، بیماری سے بچا لے گا، اللہ اس کو اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب کرائے گا، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حاضری ممکن ہو سکے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے پورے دل سے اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، پھر دم کر آپ نے اس کاغذ پہ، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، یعنی 35 بار آپ نے یہ لکھنا ہے۔ یہ درود پاک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ڈالی ہے، اس کے اظہار کا بھی ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے
کہ آپ اس کو جتنی بھی محبت سے پڑھیں گے لکھیں گے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آسانیاں فرمائے گا۔ صرف زندگی میں آپ نے ایک بار 35 بار لکھ لیں، ایک بار لکھنا ہے 35 بار، اور لکھ کر اپنی جیب میں رکھ دیں۔ یعنی آپ نے لکھنا ایسے ہے، یعنی محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح اس کا دوسری بار، پھر تیسری بار، اسی طرح 35 بار آپ نے لکھنا ہے اور اس کو اپنی جیب میں رکھنا ہے، اپنے پرس میں رکھ لیں، پھر نہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اللہ کی آپ حفاظت میں رہیں گے۔ مرد ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ مسجد میں ہیں، گئے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ لکھ لیں، تو اس کی تو برکتیں اور اس کی تو رحمتیں ہی اور ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں لکھ لیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا یہ کام کر لیں، کیونکہ ان کے لیے تو سب سے بہترین جو جگہ ہے، پناہ جگہ جو ہے وہ خواتین کی، وہ گھر میں ہے۔ تو آپ گھر میں بیٹھ کے خواتین لکھیں، بہنیں لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو آپ نے نماز کے بعد 35 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رجب خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رجب کا مہینہ پھر سے ملا، اس لیے تو آپ کی نسلوں در نسلوں کو رنگ دیا۔ یہ چند منٹ، چند سیکنڈ کا ایک عمل ہے جو آپ کو کرنے سے آپ کی کتنی مشکلیں، کتنے معاملات آسان ہوں گے، اور زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے قیمتی چیز کوئی بھی دنیا میں ہو کہ اگر آپ کو زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، یا آپ ان کے روزے پہ چلے جائیں۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائے، یہ تو رب جانتا ہے یا پھر اس کا حبیب جانتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، جو میں چھوٹے چھوٹے وظیفے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے قرب نبی ہمیں حاصل ہو جائے یا قرب خدا ہمیں حاصل ہو جائے، تو اگر میری چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لازمی اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے آپ عمل کریں، پھر اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹس میں آنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں۔ آپ کی میں دعاؤں کی محتاج ہوں، آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ سے سیکھتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ خیر کی اور جزاؤں کی راہیں کھولے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کو عمل کو پھیلائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو بھی زیارت نصیب ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کی خیریں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔